زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آواز دی کہ تم اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہاں کے اوپر بھی بچے نے سوچا نہیں، جواب دے دیا فوری کہ ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری جانیں آپ کے اوپر نثار، ہم آپ کے اوپر قربان، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ اب بچہ خاموش ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یہاں کے اوپر جواب کیا ہونا چاہیے؟ بچہ خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس بچے نے جواب دیا کہ آپ کی جو محبت ہے یا اہل بیت کی جو محبت ہے وہ اسی لیے تو ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ آپ کی محبت، آپ کی محبت اسی لیے ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا ہی نے آپ کی محبت کو، آپ کی محبت کو ہم پر واجب قرار دیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت مقدم ہو اور خدا کی محبت اور محبت مؤخر ہو؟ گویا کہ نبی کریم یہ آواز دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر سیکھنا ہے تو اس بچے کی ذہانت سے سیکھو کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو وہ بھی خدا کے لیے ہونی چاہیے، اگر کسی سے نفرت اور ملامت کرنا ہے تو وہ بھی خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ سارا عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور بھی شہادتیں موجود ہیں تاریخ کی۔ ایک غلام، ایک دور تھا جب غلاموں کا دور تھا، ہر انسان کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ مہربان بھی ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں نبی کریم کی ذات کے غلاموں کے ساتھ کتنی مہربان، کتنی شفقت، کتنی محبت، کیا انداز ہے۔ اور اسی دور میں اس گفتگو کے اوپر خدائی محبت ہونی چاہیے، جو بھی عمل ہے وہ خدائی ہونا چاہیے۔ اب وہ اپنے غلام کو ایک مالک مار رہا ہے، شکنجہ دے رہا ہے، کسی عمل کی سزا دے رہا ہوگا اسے، اور وہ بار بار یہ فریاد کر رہا ہے تمہیں خدا کی قسم ہے ہمیں بخش دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہمیں بخش دو۔ لیکن وہ سن نہیں رہا ہے، وہ غور نہیں کر رہا ہے، وہ بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے، شکنجہ دیتا چلا جا رہا ہے، وہ فریاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اسی اسنا میں اس نے کیا دیکھا کہ نبی کریم کی ذات گلی سے آ رہی ہے، اسی گلی سے نبی کریم گزرنا چاہتے ہیں۔ غلام کی بھی نظر پڑی نبی کریم کے اوپر، اور آقا اور مالک کی نظر بھی نبی کریم کی ذات کے اوپر پڑی۔ جیسے ہی نظر پڑی ہے، غلام نے بے ساختہ کہا کہ تمہیں واسطہ ہے اس نبی کریم کا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اس نبی کا واسطہ ہے۔ مالک نے دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، خدا کے خاطر بخش دو، بار بار کر رہا تھا، بار بار یہ کہہ رہا تھا، لیکن تم نے اس کی بات کے اوپر غور نہیں کیا، تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ لیکن جیسے ہی اس نے میرا حوالہ دیا، تم نے اس کی بات کو مان لیا۔ دیکھو عمل ہے وہ درست نہیں ہے، تمہارا یہ عمل شرک کی منزل میں ہے، تمہارا یہ عمل شرک کی منزل میں ہے، اس لیے کہ تمہاری نظر میں نبی کی اہمیت زیادہ ہے اور خدا کی اہمیت کم ہے۔ اگر تم نے اپنے عمل کی اصلاح نہ کی تو دیکھو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، لہذا جو بھی عمل ہونا چاہیے وہ خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک شرط ہے محبت یہ ہے کہ عمل جو بھی ہو وہ خدا کے لیے۔ اسی لیے جب خدا کے لیے عمل ہوگا تو انسان کہہ سکے گا بار الہ ہم نے تیری مرضی، تیری خوشنودی کے خاطر یہ عمل انجام دیا تھا، ہم کو اجر بھی تجھی سے چاہیے۔ لیکن اگر غیر اللہ کے لیے عمل انجام دیا کیسے